عمل کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں، میں پوچھنا نہیں ہے مجھے۔ عمل کرنا کیا مطلب؟ کچھ کرنا ہے نا۔ عملیات کی کتابیں آپ نے نام سنا ہے نا، عمل وہ ہو گئے، کتابیں چھاپ کے دے دی گئی عملیات، اس کا نام رکھا گیا پلیورل، کہ اب بیٹھو کسی ایک جگہ کچھ پڑھا کرو، یہ عمل ہو گیا۔ یہ کاٹا ہے عملی زندگی سے، نکل کر کچھ کرنا تھا، اس کے بجائے بیٹھ کر کچھ چیزوں کا وظیفہ کرو، ورد کرو، وہ کتابیں عملیات کہلاتی ہیں۔ عملیات کی یہ ہے عمل، ان کے نام یہی رکھے گئے، اعمال قرآنی۔ اعمال یہ عمل ہے، یہ عمل سے کاٹنے کی چیزیں ہیں جو دے دی گئی ہیں۔ اللہ کا نام بہت اچھی بات ہے، کوئی لے یاد کرے سمجھے، اسے عمل کا نام دے دیا کہ یہ ہے اعمال، اب یہاں بیٹھ کے کر لو سب کچھ۔ ہر ایک اتنی 1000 دفعہ پڑھے اور اتنی لاکھ مرتبہ پڑھے فلاں فلاں ضرورتوں کے لیے، جو کچھ کرنا تھا وہ ختم۔ اعمال یہ ہو گئے۔ تو بیسک بنیادی اصطلاحیں بدل گئی ہماری، بیسک ٹرمینالوجی۔ ذکر ایک کونے میں بیٹھ کر، جسے آپ لوگ تسبیح کہتے ہیں، تسبیح کا بھی تو مطلب یہ نہیں تھا، اس کا نام یہ جو جس میں موتی پروئے ہوئے جو گنتی کے لیے جو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، اب اس کا کوئی اور نام نہیں ہے، اس لیے تسبیح کہنا پڑ رہا ہے۔ اسی کو تو اس کا نام نہیں تسبیح رکھ دیا گیا کہ اس کے دانے ہلانے کے بعد اس کے دانوں کے اوپر آپ کچھ اپنی زبان ہلاتے رہیں، یہ تسبیح ہو گئی۔ اور اس کے دانے نہ بھی ہلائیں تو اس کے بغیر ہی زبان سے کچھ ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے، ورد کرتے رہے، اسے تسبیح ہو گئی۔ سب تسبیح کا مطلب یہی سمجھتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں سب تسبیح کر رہے ہیں۔ تو تسبیح ہے کیا؟ یہ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے بتائے ہوئے راستے پر، اپنے اپنے مدار میں یسبحون۔ اس آیت کا مطلب اگر وہاں جا کر آپ دیکھیں گے سورہ یاسین کے اندر کل فی فلک یسبحون، تو وہاں اوریجنل معنی دیے ہوئے اس کے، آپ کے ترجموں میں بھی سب بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں۔ سبحہ کا معنی بڑی تیزی کے ساتھ میں گزرنا، یہ میننگ ہے اس کے۔ آپ چاہے کسی لغت میں ڈکشنری میں دیکھ لیجئے جو پرانی ہے، تیزی کے ساتھ میں کام میں لگ جانا، بہت تیزی کے ساتھ میں، مستعدی کے ساتھ میں، پھرتی کے ساتھ میں کام میں لگ جانا، یہ ہے تسبیح۔ تو ساری کائنات کام میں لگی ہوئی ہے، جو ڈیوٹی اس کو دے گئی اسی کے اندر بڑی چوکسی کے ساتھ میں یہ سب اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہیں، کچھ پڑھ تھوڑے رہے۔ آپ کی تسبیح پڑھنا ہو گیا کچھ، جو ورد ہے اس کا نام تسبیح بن گیا، اور پھر جس چیز کے اوپر گنا جائے اس کو تسبیح کہنے لگ گئے۔ تو جہاں بھی آپ سے کہا کہ اس کو فسبح بحمد ربک، آپ اپنے حمد کے لیے تسبیح کرنا، اس کے حمد کے ساتھ میں، کیا مطلب؟ مستعدی سے، تیزی سے اس کے کام میں لگ جانا جو ڈیوٹی دی گئی ہے، یہ ہے تسبیح۔ ایسے ہی ذکر ہے، اور ذکر بھی یہی ہو گیا کہ وہ جسے تسبیح کہنے لگے اس کے اوپر کچھ الفاظ بڑی تیزی کے ساتھ میں زبان سے رٹتے رہے، یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم شیخ اپنے مریدوں کو بانٹ دیتے ہیں تمہارا ذکر یہ ہے، اب اس کو روزانہ اتنے 1000 مرتبہ یا اتنے لاکھ مرتبہ یا جتنا بھی اسے بانٹا جائے وہ اسے زبان سے ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے تیزی کے ساتھ میں، یہ ذکر کہلانے لگا۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا، یاد دہانی، ریمائنڈر، اپنے آپ کے لیے ریمائنڈر اور یاد دہانی، اور ریمائنڈر اور یاد دہانی دوسروں کے لیے، یہ ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں، دن اور رات میں جو چینجز ہیں اور جو ڈفرینسز ہیں آپس میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لازماً آیات ہیں اللہ کی ان میں بھی، لیکن یہ آیات عقل والوں کی سمجھ میں آئیں گی۔ وہ کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یذکرون، ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنی کروٹوں پر ہے، ذکر چل رہا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ وہ آگے اور کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، جب وہ تسبیح لے کے لیٹ گئے، جسے تسبیح آپ کہتے ہیں، جب ہر وقت ہے کار چلا رہے ہیں تب بھی وہ چل رہی ہے ساتھ میں، وہ ہر جگہ پر ساتھ میں چل رہی، دوسروں سے باتیں کر رہے،
باتیں چل رہی ہیں، دانے گھوم رہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے جگہ جگہ. یہ تو آپ عادت ہے، کوئی دانے گر رہے ہیں اور آپس میں باتیں چل رہی ہیں. تو یہ ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کریشن پر غور کرتے ہیں، اللہ کی کائنات کے اوپر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہے ذکر کرنے والے. اس سے اتنی بڑی، تو وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کائنات کی عظمت اور مہانتا، اس کی گریٹنس، اس کے ذریعے وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے ہمارے رب یہ تو بڑا زبردست نظام ہے، اس کے اندر کچھ بھی آپ ایسی چیز نہیں ہے جو یوز لیس ہو اور کسی کام میں نہ لگی ہوئی ہو. وہ اس نتیجے پر پھر پہنچتے ہیں. تو یہ تھا ذکر، یہ تھا ریمائنڈر. اس کے اندر کہیں وہ دانوں والی وہ مالا نہیں آ رہی جس کا نام ہم نے تسبیح رکھا. زبان سے بار بار کسی اللہ کی صفت کے نام کو دہرانا، اسے ذکر اس لیے کہہ دیا گیا کہ اس صفت پر بھی اگر غور کریں گے، اس ایٹریبیوٹ پر، تو اس کی کچھ یاد آئے گی. لیکن یاد تو دل سے آتی ہے یا زبان سے دہرانے سے آتی ہے؟ اور زبان سے تیزی سے دہرا رہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کرنا ہے، اور فر 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 نکلتا چلا جا رہا ہے، تو دل میں تو کوئی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی، سب زبان سے نکلا تھا. یاد کہاں سے ہوتی ہے؟ یاد تو دل سے ہوتی ہے. زبان سے ظاہر کیا جاتا ہے، ظاہر نہ کرے، زبان بند رکھے، تب بھی یاد دل میں ہوتی ہے. تو دل میں تو کچھ بھی نہیں آیا، اس کا نام ذکر ہو گیا. اگر صرف 10 مرتبہ اس کو دہراتے اور سوچتے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے سب تیزی سے دوڑ رہے ہیں، وہی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. عیب تو ہمارے اندر ہے، باقی دوسروں کے اندر ہے. ایک ایک بار ہر مرتبہ غور کرتے ہیں تو کچھ اس کا احساس ہوتا، اس کی یاد ہوتی، اس لیے اسے ذکر کہتے ہیں. اگر 10 دفعہ پورے اس کے صفت کو، اس کی ایٹریبیوٹ کو ذہن میں لانے کے بعد اگر کہتے تب ذکر ہوتا. 1.25 لاکھ مرتبہ کا ذکر نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا بیکار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا برا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں، لیکن ذکر نہیں ہے. وہ بات تو ذکر کی ہو رہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب آپ کو بتا دیا فلاں کام کے لیے اتنی مرتبہ یہ ذکر کر لینا. کونے میں بیٹھ کر کونا پکڑ لیا، 1 مہینے سے اس چلے کے اندر، 40 دن سے اس چلے کے اندر پڑھائی چل رہی ہے، کام اور خراب ہو گئے، اس لیے کہ ادھر لگنا تھا نا، اللہ کا فضل بھی مانگنا تھا. خالی آپ کے اپنے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا. لیکن اس کام کے لیے جو کچھ کرنا تھا اس میں لگنا تھا، وہ چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ ایسے جیتیں گے ہم.